السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنما پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ایک طرف 9 مئی کے مقدمات کا ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتی ہے اور اب تحریک انصاف باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اس کاوش میں پچھلے ہفتے شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اچکزئی کی میزبانی میں گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کے پہلے دن وکلاء اور سیاستدانوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جب اگلے روز کانفرنس میں شرکت کے لیے میزبان اور سیاسی رہنما بشمول لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان ہوٹل پہنچے تو ہوٹل انتظامیہ نے ان کو داخل ہونے سے روک دیا، جس کے بعد اپوزیشن اتحاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج کی حکومت آئین سے گھبراتی ہے اور ہوٹل کو دھمکی دے کر کانفرنس رکوا رہی ہے۔ ایک حکومت آج وجود میں ہے جو آئین کے نام سے گھبراتی ہے، جو ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے۔ یہ کانفرنس بند کمرے میں تھی، یہ کوئی سڑک پر نہیں تھی، یہاں کوئی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی شرکت نہیں تھی، چند سو افراد تھے جو ایک آڈیٹوریم میں تھے، لیکن حکومت یہ بھی برداشت نہ کر سکی اور کانفرنس بند ختم ہونے کے بعد پہلے دن کی جو کانفرنس تھی اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہوٹل انتظامیہ نے بتایا کہ یہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ تھے یا انتظامیہ کے لوگ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آ کر دھمکی دی ہے ہوٹل والوں کو کہ اگر آپ نے کانفرنس کی تو آپ پہ کروڑوں کا آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف IMF کا وفد بھی پاکستان پہنچ گیا ہے، جو کہ $7 ارب کے قرض پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لے گا اور وزارت خزانہ، FBR، پاور ڈویژن اور اسٹیٹ بینک حکام کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گا۔ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اگلا لائے عمل کیا ہوگا اور کیا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد کا باقاعدہ حصہ بنیں گے اور IMF کی شرائط پوری کرنے میں پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا۔ شکریہ۔ جو آپ کے ساتھ ویکنڈ کے اوپر ہوا اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہوٹل کے اندر اپنی کنونشن کرنے کی، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ کہا ہے، میں چاہوں گی پہلے آپ کو دکھا دوں اور پھر اسے آپ کا ریاکشن دکھائیے۔ اگر اپوزیشن جو ہے یا اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ سچ بول رہے ہیں یا سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں تو وہ سچ بولے نا، بتائیں کہ کس نے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو بتائیں کہ کس آفیسر نے منع کیا ہے۔ وہاں پہ 100 کے قریب FC کے لوگ تھے، انہوں نے منع کیا، وردی میں تھے، یہ وردی اسی حکومت کی وردی ہے، FC انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہے، وہ وہاں پر لائن لگا کر کھڑے تھے، فوٹو ان کے موجود ہیں، جی بالکل ہے۔ وہاں پر رینجر کے لوگ پیچھے کھڑے تھے، وہاں پر اسلام آباد پولیس تھی، اس کے ایک شاید DSP تھے یا انسپیکٹر تھے، مجھے یاد نہیں ہے ان کا کیا رینک تھا، یہ سب موجود تھے، وہاں انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ ہال کے سامنے جو آسما جہانگیر ہال ہے، جو اس کی انٹرنس ہے، اس پہ ایک آدمی سول کپڑوں میں بڑے ایگریسولی وہ وہاں کھڑا تھا اور ایسے بالکل دروازہ روک کے کھڑا ہوا تھا کہ مطلب اگر حکومت کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت کا قصور نہیں ہے، ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو، یہ ہمارے ملک میں بالکل پاسبلٹی ہے۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حکومت خود تو اختیار رکھتی نہیں ہے نا، ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، یہاں پر ہائیبریڈ گورنمنٹ چلتی ہے۔ تو پھر اصل قوت جو ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ مجھے نہیں پتہ، عمران خان صاحب بھی اسی قسم کی حکومت چلاتے تھے، ان کو اتنی فرق نہیں تھی، ہمیں گرفتار کیا گیا، اس کا کریڈٹ لیا عمران خان صاحب نے اور بعد میں کہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، وہ تو باجوہ صاحب کر گئے تھے، باجوہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، عمران خان کر رہا تھا۔ تو جب یہ کلیئرٹی نہ ہو کہ کس کے پاس اختیار ہے، کس کی ذمہ داری ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں چونکہ اصل قوت اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کروں گا۔ یہ جو ان کا ایک موقف رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ رہا ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اب وہ جیل کے اندر ہیں، وہ ان کو خط بھی لکھ رہے ہیں،
اب وہ امریکہ سے بھی التجا کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ہیومن رائٹس اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی طرف دیکھنا چاہیے. کیا آپ ان کا جو یہ موقف ہے اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ نے تو یو بین این انسائڈر. دیکھیے, اپنے گھر کے ملک کے معاملات ملک کے اندر ہی رکھنے چاہیے. امریکہ کا کام نہیں ہے کہ یہاں کر آ کر یہ دیکھے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. ہم نے اس کی بات کرنی ہے. جو اس ملک کے سیاسی لوگ ہیں, عمران خان صاحب کس راستے سے اقتدار میں آئے تھے وہ بھی یہ جانتے ہیں. تو آج عمران خان صاحب کو ضرورت یہ ہے کہ ریفلیکٹ کریں, یہ سوچیں کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے کتنا آئین توڑا, میں نے کتنا رول آف لا کو توڑا, میں نے کون سی ہیومن رائٹ وائلیشن میں نے کی. اس سے سبق حاصل کریں تاکہ آگے یہ نہ ہوں. اور یہ جو ہمارے جو آج اقتدار والے ہیں, ان کی بد نصیبی اور عمران خان سے خوش نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے ان سے دگنے کام کر دیے ہیں. جو عمران خان صاحب 4 سال کرتے رہے, انہوں نے 3 سال میں لوگوں کو بھلا دیے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. مگر عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے ٹائم میگزین کو, اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بیانڈ پارلیمنٹ اٹ از آلسو امپیریٹو دیٹ پاکستان's آرمی چیف acknowledges and respects the constitutional boundaries of the military. Only by doing so can Pakistan thrive under a true democratic system. آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور کیا وہ اسے تجاوز کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف؟ یہ تو اب تاریخ ہی بتائے گی, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک ہائبرڈ حکومت اوپنلی ہے, SIFC آپریٹ کرتا ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں ہے. اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا اتھارٹی وہ رکھتے ہیں, کیونکہ اتھارٹی تو کیبنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو اس طرح یہ تمام معاملات جو ہیں, اور یہ آج کے نہیں 18 سے ہیں. 18 کے بعد بہت زیادہ اسپیس جو ہے وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, یہ سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں, پچھلی والی عمران خان صاحب کی اور آج کی, انہوں نے بہت زیادہ اسپیس جو ہے وہ سیڈ کر دی ہے, وہ دے دی ہے. آپ کے جو پرانے دوست ہیں جس طرح ابصار عالم صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہائبرڈ رجیم کا جو شروعات ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے وقت سے شروع ہوئی, اور تب جب وہ وزیر اعظم بنے تبھی مداخلت شروع ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, کہ دیکھیے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ لوگ ہوں گے اور کچھ ایریاز ہیں جس کو ہم دیکھیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اللہ کا کرم ہے کہ کبھی زندگی میں کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا. اپنے فیصلے کیے, اپنی حکومت چلائی, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. ایک ٹوٹی ہوئی حکومت تھی, ہمیں ہٹایا گیا تھا. کسی معاملے پر میں نے آئین سے باہر جا کر کسی کی بات نہیں سنی, مگر اور اس کی میں نے قیمت ادا کی ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ مجھے الیکشن میں ہروایا گیا, میرے پیپر ریجیکٹ کرائے گئے. اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت آپ جا کے کورٹ میں دیکھ لیں کہ کتنے دن میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا رہا. میرے کاغذ, میں ملک کا وزیر اعظم تھا, میرے کاغذ ریجیکٹ ہوئے کہ تم الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہو. 6 ہفتے پہلے میں ملک کا وزیر اعظم تھا, اور اس پر لاہور ہائی کورٹ 3 ہفتے بیٹھی رہی. ریجیکٹ کس نے کیے؟ ایک الیکشن ٹریبیونل نے جو ہائی کورٹ کا جج تھا. یہ سب باتیں ہوئی ہیں. اب سارا عالم صاحب نے کچھ کہنا ہے تو میرے سامنے کہیں, مجھے کہیں ذرا. آپ کو کس بات کی سزا ملی تھی؟ کہ میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ سٹانس رکھا, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا, آئین کو ڈیفینڈ کیا, کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں. کوئی ایسا نقطہ تھا جس کے اوپر تضاد جو تھا وہ کھل کے سامنے آیا؟ نہیں, تضاد تو بہت سے تھے نا, تو وہ ہوتا رہا. میں نے ان چیزوں کو, کچھ چیزوں کی پرواہ نہیں کی, میں اپنا کام کرتا رہا. مثلاً دھرنا یہاں پر آ کر بیٹھ گیا, ہم نے اس کو اگنور کیا. پھر بلوچستان گورنمنٹ ایک دن غائب ہو گئی. آپ گئے تھے وہاں پہ کوئٹہ؟ جی میں گیا تھا. میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ استعفیٰ مت دیں, انہوں نے استعفیٰ دے چکے تھے. تو میں نے وہاں کھانا کھایا اچک صاحب گورنر صاحب کے پاس, اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا پوری حکومت کا, نہ کوئی MPA تھا, نہ کوئی وزیر تھا, کوئی آدمی نہیں تھا. اس کے بعد سینٹ کے الیکشن چوری ہو گئے. تو میں نے کہا جی میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا. میں سینٹ میں نہیں گیا. میں نے کہا جی میں اس ادارے کو قبول نہیں کرتا ہوں, یہ عوام کا نمائندہ ادارہ نہیں ہے. پھر ایک شخص آیا, وہ بلوچستان سے سینیٹر الیکٹ ہو کے, کسی جماعت, ان کی جماعت نہیں تھی, وہ یہاں پر آئے, ان کے پاس میرے خیال ہے 2 ووٹ بھی نہیں تھے, وہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے. اور صرف ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو یہ تماشے لگے رہے, یہ تماشے لگے رہے. اور
ابھی بھی اس قسم کے تماشے بہت سے, ابھی بھی لوگ سینٹ میں ہیں جن کا کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی ووٹ نہیں ہے, لیکن وہ سینیٹر بن گئے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام بھی جاری رہا, تمام جو ہمارے منصوبے تھے وہ جاری رہے. ہم نے حکومت کوئی سپیس, ہمارے زمانے میں کوئی سپیس کسی غیر آئینی طور پر کسی کو نہیں دی گئی. ہم نے اس پر کام کیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی, یعنی تمام جماعتوں نے جو فاٹا کی ایملگیمیشن تھی اس کو سپورٹ کیا. تو یہ کام سپیس سیڈ کر کے نہیں ہوتے. اگر آپ آج کے دور میں آئیں اور آپ نے جو گرینڈ اپوزیشن ایک تشکیل دی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, تو پھر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ نہیں, میں نہیں کہتا اصل پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ہال ہے خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو پھر ایک وزیر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. بتائیں بھائی, آپ کے پاس انٹیلیجنس کے ادارے نہیں ہیں کہ آپ میں بتاؤں کہ کس نے روکا ہے؟ پوری پریس وہاں کھڑی ہوئی ہے, اپنا مذاق مت اڑائیں. بٹ دی گرینڈ اپوزیشن الائنس کمنگ بیک, گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں ہے یہ, کبھی بنا تو ہوگا, آج نہیں ہے. یہ میڈیا جو الفاظ یوز کرتا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. تو کیا اٹس ان دی میکنگ؟ جی یہ سوچ کا اتفاق ہے. ہم نے ایک نقطہ لیا, آئین کی بالادستی اور رول آف لا. ہم نے یہ نقطہ لیا اور ہم نے اس کو آگے بڑھایا کہ اس پر سب اتفاق کر لیں. باقی تحفظات بھی ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد کی بھی کمی ہے, اختلافات بھی ہیں, یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ فطری بات نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ ہوئی ہیں. لیکن آپ کو اس بات پر, ایک نقطے پر اگر اتفاق کر لیں, وہاں سے پھر بات آگے چلے گی. مولانا فضل الرحمان تو علان یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ درست ہے کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, مگر پھر بھی عملی طور پہ باقاعدہ انہوں نے آپ کے اپوزیشن الائنس کو ایز سچ جوائن نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا نا تحفظات ہیں, انہوں نے پہلے ہی ذکر کیا. کس قسم کے تحفظات ہیں؟ پی ٹی آئی کے بارے میں تحفظات ہیں ان کے. پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے, میرے بھی تحفظات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر بنے اس الائنس کے؟ نہیں, صدارت کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, کوئی یہاں عہدوں کی بات نہیں ہے. یہ بہت پہلے ہی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ معاملات ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ معاملات آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے دور کریں, جو بھی آپ کے تحفظات ہیں. وہ بات چیت چل رہی ہے. اتنے میں میں نے اور زئی صاحب نے یہ ہوسٹ کیا یہ کانفرنس تھی جی. یہ اپوزیشن کی کو اکٹھا کرنے کا کوئی الائنس بنانے کا طریقہ نہیں تھا. ہم نے کہا کہ اس ایشو پر سب اکٹھے ہو جائیں, سوچ کے اتفاق پیدا کریں, کیونکہ 1 سال ہو گیا ہے, اپوزیشن کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے. اسمبلی کے اندر, اسمبلی سے باہر. یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے 3-4 دفعہ آ کر یہاں دھرنا دینے کی کوشش کی, لیکن اسٹریٹ پالیٹکس تو آخری حربہ ہوتا ہے. اگر آپ شروع اسٹریٹ پالیٹکس سے کریں گے تو پھر آپ اپنی ساری جو ذمہ داری ہے اس سے آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کو ایک ٹف ٹائم اپوزیشن دے سکتی ہے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا؟ جی نہیں دیا. آپ اس کو وضاحت کریں گے کہ آپ کیسے سمجھو کہ آپ تو اس سسٹم سے بڑے, آپ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, کہاں جو اپوزیشن ہے وہ اچھی کارکردگی دے سکتی تھی؟ دیکھیں, آپ بجٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ لاز کے اوپر کھل کر بات کر سکتے ہیں. اسمبلی میں نہیں آپ کو موقع ملتا, باہر نکل کے بات کریں کہ کیا خرابی ہے اس کے اندر, کیسے یہ درست کرنا چاہیے. ایک آلٹرنیٹ آپ لوگوں کو ایک آپشن دیں. یہ بدنصیبی ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو ان کا بھی یہی رویہ تھا. یہاں پر بھی آ کر پارلیمان کو وہ نہیں استعمال نہیں کرتے. یہ فورم بھی ایک ہے جس کا کوئی مقصد ہے. مگر اتنے اختلافات ہیں, آپ لوگ اس ایک نقطے کے اوپر کیسے اکٹھے ہوں گے, اور اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا, یہ میں آپ سے پوچھوں گی. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد صاحب, اب جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نقطے کے اوپر اتفاق کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا لائے عمل جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں وہ یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اچھی اپوزیشن کی جائے اور پھر بعد میں سڑکوں کی طرف آیا جائے. پہلے پارلیمنٹ کو تو آزمایا جائے. نہیں, پہلے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا جو ہم نے شروع کیا. اپنے اختلافات دور کریں, تحفظات دور کریں, اپنا رویہ درست کریں. اور یہ جو آج کی اپوزیشن ہے اس کے پاس حکومت بھی ہے, اس کو چلانے کی کوشش کریں. اچھا, آپ بات کریں خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا حکومت ہے آپ کے پاس, بالکل. لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کیا کریں گے. آپ کو
پی ٹی آئی کو آج ایک ڈفرینس پیدا کرنا ہوگا. آج ان کی سپورٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن وہ سپورٹ ان کی خوبیوں کی وجہ سے کم ہے اور دوسروں کی ناکامی وجہ سے زیادہ ہے. اچھا, مگر آپ کی اپنی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ چونکہ ماضی میں عمران خان صاحب وہ تو کافی لوگوں کے بارے میں جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے, آپ کے بارے میں بھی انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں. سو اب آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیسی ہے؟ دیکھیے, میرا ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کو رویے کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جس طرح آپ ہر ایک کو بدتمیزی بھی کریں گے, اور ہر ایک معاملہ آئین کا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. جو پاکستان میں آئین کے ساتھ چلے گا میں اس کے چلنے کو تیار ہوں, اسے قطع نظر کہ وہ کیا ماضی میں کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. لیکن آج پی ٹی آئی کی اپنی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے وہ اپنے حالات درست کرے, ورنہ کل اگر اقتدار بھی ان کو ملتا ہے وہ کیا کر لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں؟ یہ تو وقت بتائے گا نا. ابھی تو نہیں, آپ وہ ان کے زیر ساتھ کام احتام کر ہے, رہے ابھی ہیں, زیر احتام ہے. ہاں کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے, آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں. سر کے پی کے اندر تو نہیں سیکھے ہیں نا, کے پی کی حکومت ویسے ہی چل رہی ہے جو پہلے تھی, تو اس سے بھی شاید بدتر ہو گئی ہے. اچھا, یہ تیسری حکومت ہے. پہلے کھٹک صاحب کی بہتر تھی, وہ بھی کوئی کامیاب حکومت نہیں تھی چلیں, لیکن تینوں میں وہ بہتر تھی. پھر محمود خان صاحب نے نئے ریکارڈ سیٹ کیے اور اب یہ ان کو بھی مات دینا چاہتے ہیں. اب آپ نے چونکہ پرویز خٹک صاحب کا ذکر کر دیا ہے, تو پرویز خٹک جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں, چیف منسٹر رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے. آپ سمجھیں وہ کہتے تھے کہ جی بالکل میرے جو ہیں میرے ساتھی ہیں, ان کو ایک طرح سے انہوں نے بڑا رسپیکٹ دی, اور اب وہ آ گئے ہیں پی ایم ایل این کی کابینہ میں. پھر ہم نے دیکھا کہ اون چودھری صاحب بھی کابینہ کے اندر آ گئے ہیں. تو کابینہ کی جو ایکسپینشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے, ایکسپینڈ کریں, جتنی مرضی بنا لیں. آپ کی بھی بڑی تھی, ویسے بھی ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے, بڑی کا سوال نہیں. اگر ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے پاور لوگ بھی ہائیبریڈ ہی ہوں گے نا. اچھا, سو یہ ہائیبریڈ لوگ ہیں. کابینہ کی ایک لمٹ ہے آئین کے اندر, وہ بنی ہوئی ہے تقریباً ان ڈویژنس کی تعداد پر جو آپ کے ملک میں ہیں. اگر آپ اس سے کم وزیر رکھیں گے تو آپ کے معاملات نہیں چلیں گے. یہاں کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ڈویژن چلا لے, ایک ڈویژن بھی نہیں چلتا. اچھا, آپ نے چونکہ اکانومی کی بات کی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی گرفت ہے اس معاملے کے اوپر ایز ایز پرائم منسٹر, اینڈ آلسو آپ نے کچھ وزارتیں بھی اس حوالے سے رکھی ہیں. بٹ بیفور آئی گو ان ٹو دیٹ, چونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے, میں کہہ سکتی ہوں یہ, اور آپ نے تو میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کی بڑی قربت تھی آن اے پرسنل لیول ایز ویل. آخری بات آپ کی ان سے کب ہوئی تھی؟ نہیں, میری سپٹمبر 2000 جب وہ پاکستان آئے ہیں اس سے پہلے 2023. اچھا, اس کے بعد آپ کی بات نہیں ہوئی ان سے؟ نہیں, میں نے اس سے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا جماعت کی طرف سے. رائٹ. ناؤ لکنگ ایٹ دی اکانومی, کہا یہ جاتا ہے بار بار کہ جی جو میکرو اکانومک فگرز ہیں وہ اسٹیبل ہیں, اور وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ آیا ہوا ہے, یو ہیو ان دا پاسٹ آلسو ڈیلٹ ود دی آئی ایم ایف. پاکستان کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے ان کی کنڈیشنز پوری کرنے میں؟ کنڈیشنز آپ پوری کر لیں گے, وہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, وہ آپ کو چوائس نہیں دیتے. کنڈیشنز آپ نے پوری کرنی ہے, لیکن آپ کو کنڈیشن سے بھی آگے جانا پڑے گا اگر ملک کو گرو کرنا ہے. آپ کی اپنی ایک ہوم گرون پالیسی ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کا انتظار مت کریں کہ وہ آ کے بتائیں گے یہ کریں یا یہ نہ کریں. پاکستان کو اپنی پالیسی چاہیے جو اس کو گروتھ دے سکیں, جو جابس کریٹ کر سکیں, جو کاروبار کو بڑھا سکیں. آج تو آپ نے ہر چیز کو شرنک کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہوا ہے. یہ کوئی کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فگرز ہیں ان کو فج کیا گیا ہے؟ نہیں, فگر تو میں تو ایک فگر دیکھتا ہوں نا, ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, وہ تو نیگیٹو ہے. گروتھ آج نیگیٹو ہے, تو جب گروتھ نیگیٹو ہوگی تو جابس نہیں ہوں گے. جب گروتھ نیگیٹو ہوگی تو ہر ایوریج پاکستانی پر کیپٹا انکم اس کی گھٹ جائے گی ریئل ٹرمز میں. اس لیے آپ نے کچھ حاصل تو نہیں کیا نا سارے معاملے سے, آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے.
آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ایک گرینڈ اپوزیشن بنانے جا رہے ہیں ایک ہی نقطے کے پھر اوپر، آپ نے گرینڈ بھی لے ہیں، وہ گرینڈ نہیں ہے، چلیں اپوزیشن تک ہی رہنے دیں، اپوزیشن الائنس جو بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان کو اس کی فولڈ میں لانے کے لیے؟ جی دیکھیے ان کا فیصلہ ہے، مولانا صاحب کے یہ تحفظات ہیں، مطلب اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتے ہیں، میں بھی ان کو سپورٹ کروں گا اس معاملے میں کہ پی ڈی ایم میں سب بیٹھے ہوئے تھے، پی ڈی ایم کو 2 بڑی باتیں اٹھیں، وہ اقتدار میں چلی گئیں، کیا انہوں نے مولانا صاحب کو پوچھا جو صدر تھے پی ڈی ایم کے، بھائی ہم یہ کام کریں یا نہ کریں؟ کیا انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اب عمران خان، اب صرف فرق یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں وہ 2 جماعتیں نہیں ہیں، پیس پارٹی خیر پہلے نکل گئی تھی، نون لیگ بھی اقتدار میں چلی گئی، باقی ہم سب وہیں بیٹھے ہیں، اب وہاں پہ آ کے پی ٹی آئی بیٹھ گئی ہے، تو کل پی ٹی آئی بھی اس کو بھی کوئی خط آ جائے گا، خط کا جواب آ جائے گا، وہ بھی چل پڑیں گے، تو آئین کہاں پر گیا، ملک رول آف لا کہاں پر گیا، ملک کے ریفارم کہاں پر گئے؟ اس طرح ملک چل نہیں سکتا، یہ بڑی، مجھے کم از کم بڑی وضاحت ہے اس معاملے میں کہ ملک نہیں چلے گا اس طرح۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ خط پھر نہ ہی آئیں سیاسی جماعتوں کو تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ چل سکے۔ تھینک یو سو مچ شاہد خاقان عباسی صاحب، ڈاکیے کو کنٹرول کریں، ڈاکیہ کو ونڈرا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد براہ راست ہم واشنگٹن کی طرف جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی جو نئی پالیسیز ہیں اس کا براہ راست اثر، خاص طور پہ جو فنڈنگ انہوں نے کٹ کی ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان پر کیا ہوگا۔ وقفے کے بعد You're in no position to dictate what we're going to feel. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران لفظی گولہ باری کے بعد یوکرین کے صدر ولاڈیمیر زیلنسکی برطانیہ پہنچے، جہاں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی میزبانی میں یوکرین کی حمایت کے اور روس یوکرین جنگ کا قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے 18 ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ یورپین ممالک کو یوکرین کی سلامتی کے لیے دفاعی کوششیں بڑھانی ہوں گی، کیونکہ یوکرین کی سلامتی میں پورے یورپ کا استحکام ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں مدنیات کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، تاہم تلخ کلامی کے باعث یہ معاہدہ طے نہ پا سکا۔ صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ اپنی حمایت واپس لے لے گا اور جنگ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکہ پہلے ہی یو ایس ایڈ کو معطل کر چکا ہے۔ اگر امریکہ یوکرین کی امداد بھی روک لیتا ہے تو یورپین ملکوں کو یوکرین جنگ کو فنڈ کرنا پڑے گا، اور اسی صورت میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی امداد جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے یا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی سینئر صحافی جناب انور اقبال صاحب۔ بہت بہت شکریہ انور صاحب۔ آپ نے تو صدر اوباما کا بھی انٹرویو کیا تھا، تو آپ کئی عرصے سے امریکن پالیٹکس جو ہے وہ وہاں پہ واشنگٹن سے کور کر رہے ہیں، تو جو ان ڈپلومیٹک راؤ ہوا صدر ویلنسکی اور صدر ٹرمپ کے درمیان، کیا آپ نے پہلے کبھی ایسا کوئی سین دیکھا تھا، اور واشنگٹن میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ یونیک ہے، ریئر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو یو ایس میڈیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈورز اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے اس طرح جو پبلک کیا گیا ہو ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اب اس پہ اسپیکولیشن 2 قسم کی ہیں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لائیو تھا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لائیو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا، اور بعد میں وائٹ ہاؤس نے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اپیرنٹلی دے وانٹیڈ دا ورلڈ ٹو نو کہ یہ ہوا۔ اس میں جو بھی تھا ریکارڈڈ تھا یا لائیو تھا،
अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी नहीं हुआ। अनवर इकबाल साहब, एक और बात बताइए, चूंकि आपकी खबर थी कि एक खत लिखा गया है जो यूएस कांग्रेसमैन जो विल्सन और ऑगस्ट फ्लूगर ने लिखा है, और उन्होंने ये ख़त जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको मुमकिन करें और पाकिस्तान की फ़ौज से बात करें कि इमरान खान को वो रिहा करें। उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर जो है पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। और फिर उन्होंने ख़त की कंक्लूजन ऐसी की कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर बेहतर करने हैं तो फिर इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कुछ बताइए कि ये जो दो कांग्रेसमैन हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं अमेरिका के कांग्रेस के अंदर, सेटअप के अंदर, और ये जो ख़त है ये क्या मायने रखेगा? देखें, दोनों कांग्रेसमैन जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की जो कदामत पसंद लॉबी है उसके मेंबर हैं, जिसको सदर ट्रंप भी सपोर्ट करते हैं और सदर ट्रंप को वो लॉबी सपोर्ट करती है। वो पूरी की पूरी लॉबी सदर ट्रंप के करीब है। इस लिहाज से उनकी अहमियत है, यानी ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिनका इन्फ्लुएंस है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और एक ऐसी लॉबी को बिलोंग करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस पार्टी के अंदर। मगर एक बात, दो चार बातें जो हमें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात, सबसे अहम बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान यहाँ ज़ेर गुफ्तगू नहीं है। वाशिंगटन में बहुत सारे महाज खुल गए हैं और उन सारे महाजों पे सदर ट्रंप को उस तरह स्मूथ पेशरफ नहीं हो रही जिसकी उनकी तवक्को थी, तो उसमें बहुत उलझ गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो नए महाज नहीं खोलेंगे और पाकिस्तान की तरफ अभी नहीं जाएंगे। अनवर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वक्त की किल्लत भी है, मैं चाहूँगी इसका जवाब आप ज़रूर दे दें कि यूएस एड जो इस वक्त बंद की गई है, सिर्फ एक जो फ़ंड है यहाँ पे एम्बेसडर्स फ़ंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, सिर्फ उसके 30 प्रोजेक्ट्स बंद किए गए हैं और $8 मिलियन का नुकसान हो गया पाकिस्तान के अंदर। फिर जो लड़कियों की एजुकेशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, वो भी बंद कर दी गई है। इलेक्ट्रल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन, वाटर मैनेजमेंट, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त हॉल्ट पे हैं, पॉज लगा हुआ है इनके ऊपर। हमें नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो यूएस एड जो कट की गई है या बंद की गई है फ़िलहाल, इसका बहाल होना है, क्या बात हो रही है वाशिंगटन के अंदर कि इसका जायज़ा लिया जाएगा फिर बहाल होगी या कई चीज़ें बहाल नहीं होंगी? वेयर इज़ द स्टेटस विद दिस? व्हाट आर पीपल सेइंग? एक तो इन्होंने 90 डेज के लिए बंद किया है, 3 महीने के लिए, ठीक है। और साथ इसमें देखें, ट्रंप से ज़्यादा जो अहम है, क्योंकि ट्रंप ने पूरे इख्तियारात उनको दे रखे हैं, वो इलॉन मस्क साहब हैं, जो कि उन्होंने एक अदारा बनाया डोज के नाम से, उसके सरबराह हैं, जो सारी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। अच्छा, अब उन्होंने और खुद सदर ट्रंप ने और दीगर सीनियर ऑफिशियल जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने वाज़ा किया है कि जो एड है वो बहाल ज़रूर होगी, लेकिन अमेरिका की शराइत पर होगी और अमेरिका के प्रायोरिटीज़ पे होगी। अमेरिका अपनी तरजीहात तय करेगा किसको एड देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। और कई ऑफिशियल ने साफ साफ कहा है कि किसी मुल्क में जमहूरियत होती है या नहीं होती है वो उस मुल्क का कंसर्न है, वो जाने, हम क्यों उसमें मुदाखलत करें। और उन्होंने ये कहा कि अलबत्ता कोई अगर लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हमें उस गौर करना पड़ेगा उन पे। लेकिन बहुत सारे इवन हेल्थ के प्रोजेक्ट, उन्होंने अफ्रीका की मिसाल दी कि सरकमसिशन के लिए फंड जाते थे, उस तरह के प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। तो उसमें जो एक उसूल सामने आया जो वो ये कहते हैं कि दो बातें हम देखेंगे। पहले ये कि वो मुल्क जिसको इमदाद दी जा रही है वो अमेरिका को सबसे पहले, अब तरजीहात में अमेरिका को सबसे पहले रखता है या नहीं रखता, यानी जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उस पर अमल करता है या नहीं करता। और दूसरे ये कि इस इमदाद को देने से अमेरिका को कोई बराह रास्त फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। हम अमेरिका को फायदा पहुंचेगा तो इमदाद देंगे, और वो मुल्क अगर अमेरिका की बात मानेगा, अमेरिका को सबसे पहले रखेगा तो देंगे। हम इसलिए नहीं देंगे कि किसी मुल्क में जमहूरियत फरो हो या किसी मुल्क में हेल्थ की फैसिलिटी। यानी जो चाइना के साथ हमारी कुर्बतें, वो शायद इट मे नॉट गो डाउन सो वेल।
हाँ, उस पे भी प्रेशर आ सकता है, Right, बिल्कुल right. आ सकता है। लास्ट जो है एक बात सदर ट्रंप ने की है कि जी $7 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था जब इनखला हुआ अमेरिकी ट्रूप्स का, और सदर ट्रंप का ये कहना है कि हम वहाँ पे जाएंगे और ज़ोर की बुनियाद के ऊपर वो इक्विपमेंट वापस लेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो है ज़ाहिर है वो काफ़ी नर्वस है, इसलिए चूँकि हम नहीं चाहते कि इस इलाके के अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी हो। जिस तरह हमने सदर ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखी या उनको हमने देखा सदर वेलेंस्की के साथ, तो इट मीन्स लाइक ही डज़ मीन बिजनेस, और वो किसी एक्सटेंट पे भी जा सकते हैं। अगर चीज़ें अनप्लेजेंट हो जाएं तो उनको कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कि डज ही रियली विल ही वॉक द टॉक? सदर ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान में जाने का कोई फायदा नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जा करना, मतलब उन्होंने बात की थी कि हमें चाहिए कि हम बगराम ले लें। बगराम लेना कोई मसला नहीं है, आज जाके अमेरिकी फौजें वहाँ बैठ जाएंगी। उसके बाद फिर वही पहले की तरह एक तवील जंग शुरू हो जाएगी, जिससे अमेरिकी जंग से नहीं डरते, लेकिन अमेरिकी अपना इनका जो पैसा खर्च होता है उससे बहुत घबराते हैं कि भाई कितना वो हिसाब करते हैं कि इतने बिलियन लग गए, इतने बिलियन के अवध हमें जो फायदा हुआ वो तो चंद मिलियन के बराबर भी नहीं है, तो हम इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोबारा एक खर्चे का नया घर शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है कि अफगानिस्तान से पैसे वापस लेंगे या असलहे वापस लेंगे, कैसे लेंगे? वो खुद अफगान हुकूमत के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि जिन ग्रुप्स ने असलहों पर कब्जा कर लिया उनसे वापस लें। वो खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को भी बेच रहे हैं, और हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो तीसरी बात है, क्या अमेरिका अपनी फौज भेजेगा वहाँ हर ग्रुप को फॉलो करने के लिए? नहीं भेज सकता। तो मैं समझता हूँ कि उनका हदफ तीसरा है, और मेरे ख्याल वही हदफ है जो यूक्रेन में है, कि अफगानिस्तान को कहते हैं कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा वो मादनियात जो चाहिए इस वक्त सारी दुनिया को, वो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मकदार में मौजूद है, और वो उस सिलसिले में कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं। और नेगोशिएशन यही होगी कि हमारी कंपनीज वहाँ एक्सकेवेट करेंगी, आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, कोई हम भी प्रोटेक्शन करेंगे, और वहाँ से हमें निकालने दें। अब और मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान को उस पर एतराज़ होगा। मसला फिर वहीं आएगा कि जब इस पर अमल दरामद किया जाएगा तो वो कितना मुश्किल या कितना आसान होगा। नहीं, मगर उसके लिए उनको रिकग्नाइज नहीं करना पड़ेगा अफगानिस्तान को? अभी तो उसका भी रास्ता निकाल लेंगे, बगैर रिकग्नाइज किए और प्राइवेट कंपनी से करा लेंगे। बहुत कुछ रास्ते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी वो इन चीज़ों के लिए बॉदर नहीं होते कि डिप्लोमेसी के खिलाफ है या नहीं है, तरीका दुरुस्त है या नहीं है। तो बिजनेस फर्स्ट हो रहा है रादर देन अमेरिका फर्स्ट। बिजनेस बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की, हर मामले में बिजनेस फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, यू ऑलवेज ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह सुबह वाशिंगटन से ज्वाइन किया। नाज़रीन, विल हैव टू लीव इट देयर। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।